قائد اعظم کے ایک دلچسپ واقعہ کو جناب ممتاز حسن نے لکھا ہے، جو قائد کے اپنے اصولوں پر ایمان کی حد تک یقین رکھتے تھے۔ قائد جو دیانت اور روحانی پاکیزگی اپنے ساتھ لائے تھے وہ صدیوں میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ تقسیم سے پہلے مختلف فرقوں اور گروہوں کی شرپسندی اور فساد کی خبریں آنے لگی تو کچھ لوگوں نے جا کر عرض کیا کہ مسلمانوں کو بھی ان کے مخالفین کی طرح ہتھیاروں اور گولہ بارود سے مسلح رہنا چاہیے، اور اس سلسلے میں قائد اعظم کو اقدام کرنا چاہیے، لہٰذا مسلمان اسلحے کے لیے چندہ جمع کرے۔ قائد یہ سن کر برہم ہو گئے اور کہنے لگے، کیا تم مجھے منافق سمجھتے ہو کہ ایک طرف تو صلح کی اپیل پر دستخط کروں، مخالفوں کو مجبور کروں کہ لڑائی فساد سے باز رہیں، اور دوسری طرف تمہارے لیے ہتھیاروں کا بندوبست کروں تاکہ جنگ و جدل کی جا سکے؟ میں ہرگز کسی ایسی تحریک کی حمایت نہیں کروں گا، خواہ وہ مسلمانوں کی طرف سے ہو یا غیر مسلموں کی طرف سے۔ ایک اور واقعے میں بھی جناب ممتاز حسن کی روایت ہے کہ آج کے حالات پر بطور خاص صادق بھی آتا ہے، کیونکہ سیاسی جماعتیں اکثر عوام کو متوجہ کرنے کے لیے بہترین تقریر بازوں کو تلاش کرتی ہیں جو عام آدمی کو جذباتی انداز میں متاثر کر سکے۔ ممتاز لکھتے ہیں کہ پیرزادہ محمد ذکاء اللہ مرحوم نے، جو تقسیم سے پہلے شملے کے ایک سرگرم مسلم لیگی کارکن تھے، مجھ سے کہا کہ جب قائد اعظم نے 1937 میں مسلم لیگ کی تحریک شروع کی تو ان کے ساتھ کم ہی لوگ تھے۔ مجھے خیال ہوا کہ کچھ ایسے آدمیوں کو مسلم لیگ میں لانا چاہیے جو عوام کے بڑے بڑے جلسوں میں تقریریں کرنے کے عادی ہوں۔ ایک عرصے کی کوشش کے بعد میں نے ایک مشہور غیر مسلم لیگی مسلمان کو مسلم لیگ میں شامل ہونے پر راضی کر لیا، جو بلا کا مقرر تھا اور جلسوں میں حاضرین کو مسحور کر لیتا تھا۔ اس کی شرط یہ تھی کہ مسلم لیگ ان کے گزارے کے لیے 100 روپے ماہوار انہیں دیا کرے گی، کیونکہ کانگریس انہیں یہ وظیفہ دے رہی ہے۔ اب میرا خیال یہ تھا کہ اس نے اس قدر کم رقم مانگنے میں بڑا اصرار کا ثبوت دیا ہے، تو خوشی خوشی قائد اعظم کے پاس پہنچا اور کہا کہ دیکھیے قسمت نے یاوری کی ہے، اور ایک مشہور و معروف کانگریسی کارکن جو ایک زبردست مقرر بھی ہے مسلم لیگ میں آنے کو تیار ہے، بشرطے کہ ہم اس کے لیے فقط 100 روپے ماہانہ کا بندوبست کرتے ہیں۔ اب آپ اجازت دیں تو معاملہ فوراً طے ہو جائے گا۔ اگر ضروری ہوا تو ہم لوگ اس رقم کا بوجھ مسلم لیگ کے مرکزی فنڈ پر نہیں ڈالیں گے اور مقامی طور پر ہی خود ہی انتظام کر لیں گے۔ پیرزادہ صاحب مرحوم کا بیان ہے کہ قائد اعظم میری بات سن کر ذرا بھی خوش نہ ہوئے اور بولے کہ مجھے افسوس ہے کہ میں اس تجویز سے متفق نہیں ہوں۔ یہ کام تو مسلمانوں کا اپنا کام ہے، اور اسے کرنے کے لیے کسی مسلمان کو رشوت دینا میرے نزدیک قطعاً جائز نہیں۔ اگر آپ کے دوست سمجھتے ہیں کہ انہیں مسلم لیگ میں آ کر کام کرنا چاہیے تو اس کے لیے شرطیں ٹھہرانا بہرحال مناسب نہیں۔ دوسرے، ہم ایک غریب قوم ہیں، آپ کے دوست ہم سے صرف 100 روپیہ مانگتے ہیں، اگر ہم ان کی شرط منظور کر بھی لیں تو بھی اس کی کیا ضمانت ہے کہ ہم سے زیادہ مالدار ہندو یا انگریز انہیں 100 روپے سے زیادہ رقم دے کر دوبارہ واپس نہیں لے جائیں گے؟ تم ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ وہ آ کر ہم میں شامل ہو جائیں، ہم دل و جان سے ان کا استقبال کریں گے، جو روکھی سوکھی میسر ہے اس میں وہ بھی ہمارے حصہ دار ہوں گے۔ لیکن اگر وہ پیشگی کوئی شرط عائد کرنا چاہتے ہیں اور اپنی تقریر کرنے کی صلاحیت کو بیچنا چاہتے ہیں تو بہتر ہوگا جہاں ہیں وہیں رہیں، یا کوئی اور گاہک تلاش کر لیں، ہمیں ان کی ضرورت نہیں۔ اب ایک واقعہ نقوش قائد اعظم سے پیش ہے جو قائد اعظم نے خود سنایا۔ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں ایک بڑے سیٹ کے ہاں مہمان تھا۔ صبح کو رخصت کے وقت میں نے بوڑھے ملازم کو کچھ نقدی دینا چاہی تو بوڑھے نے واپس کر دی۔ میں نے اس خیال سے کہ بڑے آدمی کا ملازم ہے، شاید اس رقم کو اپنی پوزیشن سے کم سمجھتا ہو، تو رقم کو دگنا کر دیا، لیکن اس نے پھر واپس کر دی۔ انکار کی وجہ پوچھی تو بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے رقت انگیز لہجے میں کہا، قائد اعظم صاحب، آپ مجھے روپے دے کر خوش کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ میرا بال بال آپ کے کام پر خوش ہے جو آپ قوم کے لیے کر رہے ہیں۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ میری باقی عمر آپ کو بخش دے تاکہ جو کام آپ نے اپنے ذمہ لیا ہے اسے پورا کر سکیں۔ میں تو خود اپنی جمع پونجی میں سے کچھ چندہ مسلم لیگ کو دے چکا ہوں۔ قائد کہتے ہیں، یہ سن کر میں بہت متاثر ہوا کہ ہمیں تو ایسے کارکنان درکار ہیں جو پاکستان کے لیے قربانیاں دے سکیں۔ دوستو، قائد کے یہ اصول ہی ان کی طاقت تھے جس کی وجہ سے تاریخ بدل دی گئی اور مسلمانوں کو ایک الگ ملک بنا کے دیا، پاکستان۔ قائد کے بارے میں مزید دلچسپ حقائق پر مبنی ویڈیوز لے کر پھر سے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔